السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو فز ولاگ۔ جیسے کہ آپ نے ٹائٹل ٹیگ سے تو دیکھ ہی لیا ہوگا، دس از آل اباؤٹ دا ویٹ لاس موٹیویشن۔ پہلے تو ڈسکلیمر کہ جو آپ نے تھم نیل میں پکچر دیکھی ہے اٹس ناٹ فیک ایٹ آل، کیونکہ آج سے بہت سال پہلے میں بھی سمجھا کرتی تھی کہ شاید یہ آفٹر بفور والی پکچر از سم تھنگ لوچا ہے، لیکن جب سے میں نے ویٹ لاس کیا ہے سو لگ سمجھ گئی ہے جی یہ میں ہی ہوں، وہ موٹی والی بھی میں ہی ہوں اور پتلی والی بھی میں ہی ہوں اور یہ بھی میں ہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یو آر بیوٹیفل دا وے یو آر، لیکن ایسا بہت سے لوگ کہتے ہوئے آپ کو ملیں گے، لیکن دا تھنگ از کہ وہ کبھی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ یو آر بیوٹیفل دا وے یو آر، اینڈ دیٹس بیسیکلی دا ریڈیکولس تھنگ ان آر سوسائٹی۔ اب بات یہ ہے کرنے کی کہ پہلے تو اپنے آپ کو اس غلط فہمی سے نکال لیں ٹوٹلی کہ آپ خوبصورت ہیں، دا وے یو آر، جو لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں وہ سچ، بیکاز دیٹس دا بگ لائی۔ لوگ کبھی بھی آپ کو ایکسیپٹنس نہیں دیتے، اور اس میں خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہی ہوں پلس سائز لوگوں کو، بیکاز آئی ہیو آلویز بین اے پلس سائز پرسن اینڈ آئی ہیو گون تھرو دس آل فیزز آف پلس سائز اینڈ باڈی شیمنگ اینڈ باڈی بلنگ۔ تو کم سے کم جو انسان ان سب اسٹیجز سے گزر چکا ہوتا ہے نا، وہ تو کبھی آپ سے جی مطلب کہ کسی کو وہ تنگ نہیں کر سکتا، کسی کو وہ باڈی بلی نہیں کر سکتا، باڈی شیمنگ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ یہ سب سہ چکا ہوتا ہے، مطلب بہت ہی ایک گرا ہوا انسان ہوگا جو دوبارہ سے یہ سب کرے گا، ادروائز جو انسان ایسا سب بیئر کر چکا ہوتا ہے اس کے دل میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ آج کی ویڈیو لٹل بٹ لمبی ہوگی، لیکن دس ول ہیلپ یو، آئی مسٹ سے دس ول ہیلپ یو انشاءاللہ اگر آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور آپ میری بات کو سمجھ جائیں تو۔ جب لوگ آپ سے یہ کہیں گے یار آپ خوبصورت ہیں، آپ جس طرح کے بھی ہیں، جسٹ بی کمفرٹیبل ان یور آن اسکن اور یہ وہ، لیکن وہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے، کیونکہ ابھی آپ یہاں سے 2-3 قدم آگے چلے نہیں کہ پیچھے سے وہ کہنا شروع کر دیں گے کہ یار اس کو شرم آنی چاہیے، اگر لڑکی ہے تو یہ لڑکی ذات ہے، اس کے رشتے نہیں ہوں گے، کون پلس سائز لڑکیوں سے شادیاں کرتا ہے، دیکھو جی اس نے جینز پہنی ہوئی ہے، اس کی باڈی دیکھیں، اس نے باڈی فٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کے کروز ہو رہے ہیں۔ یونیورسٹیز میں، انسٹیٹیوشنز میں، کالجز میں، اسکولز میں، ہر جگہ ایسے انسانوں کو، پلس سائز لوگوں کو باڈی شیمنگ، باڈی بلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میں خود ہی سب کر چکی ہوں بھی ہے۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ اس بات کو ڈینائی نہ کریں کہ یو آر اے پلس سائز پرسن، اس بات کو آن کریں، اس بات کو ایکسیپٹ کریں، ایڈمٹ کریں کہ ہاں میں موٹا ہوں، کیونکہ خرابی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم لوگ اپنے آپ کو یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، میک شور کروانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم پلس سائز نہیں ہیں، وی آر جسٹ ہیلدی۔ یاد رکھیں دیر از اے بگ ڈفرینس بٹوین بینگ ہیلدی اینڈ بینگ اوبیز۔ موٹاپے میں اور صحت ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور اس بات کو سمجھیں اور اپنے آپ کو اس بات کی طرف آہستہ آہستہ لے کر آئیں کہ آپ نے ویٹ لاس کرنا ہے۔ دس از دا تھنگ یو نیڈ ٹو ڈو فرام ناؤ۔ اچھا جناب، جب بھی ویٹ لاس کی بات آتی ہے نا تو ہم کن کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، کن کی باڈیز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور کن کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کن کے ڈائٹ پلانس کو، کن کے ورک آؤٹ پلانس کو، فٹنس پلانس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ مرجانی ایکٹریسز۔ ٹو بی ویری کلیئر، خود کو کبھی بھی کسی بھی ایکٹریس کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، ویسے تو خیر کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایکٹریسز کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی اور ہماری زندگی میں بے تحاشا فرق ہے۔ وہ ہیں شوبز میں، شوبز بولے تو جہاں پہ انہوں نے خود کو دکھا کے بیچنا ہے، تو وہ جب فٹنس میں ہوں گے، باڈی شیپ میں ہوں گے، تبھی دے ول گیٹ لاٹ اینڈ لاٹ آف پروجیکٹس، اور پھر اس کے بدلے میں اتنا ہی انہیں پیسہ ملے گا۔ لیکن ہم ریئل لائف کے لوگ ہیں، ہم عام پبلک ہیں، ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ ہم اتنے بھاری جمنگس کی فی دیں، ہم اتنے بھاری جو ہیں وہ فینسی قسم کے ڈائٹ پلانس کو فالو کریں۔ تو اب یہاں پر جو مین پوائنٹ آ گیا وہ میں اس پوائنٹ تک پہنچ گئی جو کہ ہے ریسورسز یا فائنانس ان دا ویٹ لاس۔ میں بتاؤں کہ جب میں نے ویٹ لاس کرنا سٹارٹ کیا تو میں ہمیشہ اپنی مدر سے کہتی تھی کہ
میرا ویٹ لاس نہیں ہو سکتا کیونکہ میں کسی ایکسپینسو جم میں نہیں جاتی. میرا ویٹ لاس نہیں ہو سکتا کیونکہ میں اپنی امی سے خوب لڑی. جب مجھے ذہن میں آیا کہ جی میں نے ویٹ لاس کرنا ہے, میں اپنی امی سے خوب لڑی. میں نے کہا کہ آپ مجھے, میں آپ کی ایک ہی بیٹی ہوں, آپ مجھے جم میں نہیں بھیج سکتے جی. آپ کیا مجھے آپ پروٹین ڈائٹ فالو کروا سکتی ہیں؟ یعنی کہ پورا گھر منہ اٹھا کے بیٹھا ہے اور میں 1 سے 2 کلو جو ہے وہ چکن ہڑپ کر رہی ہوں. پورا گھر ایک طرف بیٹھا ہے اور پورے گھر کے 2 درجن 12 انڈے, 1 درجن انڈے پورے دن کے میں کھا رہی ہوں جی, جسٹ ٹو فالو اے پروٹین ڈائٹ. تو جی میری جو امی تھی انہوں نے تو صاف کہا کہ دیکھیں بیٹا, ہم تو ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور سوری ٹو سے نہ تو ہم تمہارے لیے اتنی جیمز کے ایکسپینسز برداشت کر سکتے ہیں اور نہ ہی تمہارے پاس ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ میں اسٹوڈنٹ تھی تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ میں جم کے لیے اسپیشلی 2 سے 3 گھنٹے نکالوں, کیونکہ آئی واز obese سنس مائی چائلڈہڈ. میں بچپن سے ہی موٹاپے کا شکار تھی. ٹھیک ہے, تو ایک تو بات یہ ہوگی کہ میں جم کی ممبرشپس کو نہیں کر سکتی تھی افورڈ. سیکنڈ تھنگ یہ تھی کہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا کہ میں جم کو دے پاؤں. تھرڈ چیز یہ تھی کہ جناب جی میں پروٹین ڈائٹس بھی نہیں کر سکتی تھی فالو, کیونکہ میرا اتنا بجٹ بھی نہیں تھا کہ جی میں صرف اور صرف میٹس کھا رہی ہوں اور میں صرف میٹس اور ایگس کی بیسس پہ جی اپنا ویٹ لاس کرنے جا رہی ہوں. اور جو گیم ہے وہ سٹارٹ یہیں سے ہوتی ہے کہ اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے ویٹ لاس کرنا. اب میں نے جی یہ بات سوچ لی تھی, میں نے یہ بات اچھی طرح سے ریئلائز کر لی تھی کہ مجھے نہ تو میرے پیرنٹس جم بھیجیں گے, نہ تو کوئی اتنا ویلا کہ وہ مجھے پک اینڈ ڈراپ دے گا, نہ ہی میں اتنی فینسی ڈائٹس کو فالو کر سکتی ہوں. تو کوئی تو ایسا وے ہے کہ میں نے ویٹ لاس کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ مجھے ایک کریز آ گیا, ایک جنون آ گیا. تو ویٹ لاس از آل اباؤٹ یور ہیڈ. یہاں سے آپ نے پریپیئر ہونا ہوتا ہے. ایک بار آپ یہاں سے پریپیئر ہو گئے تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی چیز نہیں روک سکتی پتلا ہونے سے. سچ بات تو اصل میں آپ کی مینٹلی پریپریشن ہے, مینٹلی میک اپ ہے. مینٹلی میک اپ ہونا, اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنا کہ ہاں جی ہم نے ویٹ لاس کرنا ہے تو کرنا ہی ہے. دیر isn't any way back, یعنی کہ آپ کے پاس کوئی بھی پیچھے کا رستہ نہیں ہے. آپ کشتیاں جلا چکے ہیں اور آپ کو اب ویٹ لاس کرنا ہے, کیونکہ آپ وہ کہتے ہیں کہ جی اوکھلی میں سر دیا تو موسلوں سے کیا ڈرنا, بس وہی چیز ہو گئی ہوئی ہے. اس سے پہلے میں بہت سے بہانے اپنی زندگی میں کیا کرتی تھی. میں کہتی تھی میں ایسے ہی پیدا ہوئی ہوں اور میں نے ایسے ہی مر جانا ہے, میں اسی باڈی شیپ سے پیدا ہوئی تھی اور میں کبھی پتلی نہیں ہو سکتی. بالکل ویسے جیسے کہ اس وقت آپ سوچ رہے ہیں اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا. بات صرف یہ ہوتی ہے کہ انسان صرف بہانے بنا کے خود کو سیٹسفائی کر رہا ہوتا ہے اور کمپرومائز کرتا چلا جاتا ہے. لیکن آپ کی باڈی ایک ایسی چیز ہے جو کمپرومائز نہیں چاہتی, بالکل نہیں چاہتی. ایک باڈی جس کے ساتھ اپنی پوری زندگی آپ نے گزارنی ہے, ہاؤ کین یو کمپرومائز اوور دیٹ باڈی. اور کیسے آپ, ایک کامنٹ جو میں ہمیشہ سے سنتی تھی, وہ ویڈیو بھی میں لازمی بناؤں گی آن باڈی بلنگ, کہ جو باڈی شیمنگ انسیڈنٹس میرے ساتھ ہوئے اور جس نے مجھے ٹریگر کیا ٹو لاس مائی ویٹ. تو وہ تھا جی کہ مجھے اکثر لوگ کہا کرتے تھے کہ بچی پیاری تو ہے مگر موٹی ہے. اور یہ جو مگر اگر زندگی میں ہوتے ہیں, وی ڈونٹ نیڈ دس, کیونکہ دس واز سم تھنگ ان مائی ہینڈ. تو ہاؤ کین آئی کمپرومائز اوور دیٹ؟ آئی کانٹ کمپرومائز اوور دیٹ. اس وقت میں نے یہی سوچا جو کہ آپ کو بھی سوچنا ہے. کرنے کا کام یہ ہے کہ چیزوں کو سلولی لے کے چلیں, گریجولی لے کے چلیں. خود کو پریشر کے ساتھ ورک نہیں کر سکتے آپ ویٹ لاس, بہت ہی زیادہ سلولی لے کے چلیں. اگر تو آپ چینی نہیں چھوڑ سکتے, آپ اس کی جگہ پہ شکر استعمال کرنا شروع کر دیں. شکر کے بعد آپ جو ہے جی شروع کر دیں شہد استعمال کرنا, اور شہد کے بعد آپ ہلکے ہلکے جو ہے وہ خود ہی چھوڑتے جائیں گے, کیونکہ یہ ہماری جو باڈی ہے وہ اس لحاظ سے ہم بلیسڈ ہیں الحمدللہ. اللہ پاک نے ہمیں ایسی باڈی دی ہے جو بہت جلدی چیزوں کو اڈیپٹ کر لیتی ہے, ہیبیچول ہو جاتی ہے. اور اگر انفیکٹ آپ 2 چمچ چینی کے پیتے ہیں چائے میں تو اس کو 1 کر دیں, آپ مر نہیں جائیں گے. میں 4-5 سال سے چینی نہیں کھا رہی تو میں مر نہیں گئی الحمدللہ. آئی ایم الائیو اینڈ ہیپی ان فرنٹ آف یو.
ڈائٹ میں آپ ایسے چینجنگ لا سکتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے جی سارے وقتوں کی 2 روٹیاں کھانے والے انسان ہیں تو آپ 1 روٹی کر دیں. اگر آپ 1 روٹی کھانے والے انسان ہیں تو اسے آدھا کر دیں. اگر آپ پراٹھا کھانے والے انسان ہیں تو پراٹھے سے آ جائیں آپ سوکھی روٹی پر. اور اس طرح کرتے کرتے آپ کا جب ویٹ لاس ہوگا تو آپ میں خود بخود ایک موٹیویشن آتی چلی جائے گی انشاءاللہ. تھرڈلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک دم سے آپ نے خود کو پش نہیں کرنا کہ میں نے آج جو ہے وہ 200 جمپنگ جیکس کرنے ہیں, آج میں نے 200 اسکپنگ کرنی ہے. بالکل نہیں. یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دس سچ ہیوی ورک آؤٹس انیشیلی. بالکل نہیں. آپ واک سے سٹارٹ لے لیں جو کہ میں نے بھی لیا تھا. پہلے آپ 15 منٹ کی واک کریں, پھر 20 منٹ کی واک کریں, پھر 25 منٹ پہ لے جائیں, 30 منٹ پہ لے جائیں, 35 منٹ پہ لے جائیں, اینڈ سو آن. اور ایسے ایسے کرتے کراتے آپ انشاءاللہ سوئچ کر جائیں گے ٹورڈس ہیوی ورک آؤٹس ایز ویل, جیسے کہ اب میں کرتی ہوں. الحمدللہ آئی کین ڈو ہیوی ورک آؤٹس اور ورک آؤٹس لائک اے پرو الحمدللہ. تو چیزوں کو چھوٹے سے بڑے کی طرف لے جانا سیکھیں. ایک دم سے بڑے پہ ہاتھ نہیں ڈالتے, کیونکہ کبھی بھی کوئی چیز جو ہے وہ اوپر سے نیچے نہیں, نیچے سے اوپر ہی جاتی ہے. اسینڈنگ آرڈر میں جاتی ہے, ڈسینڈنگ آرڈر میں نہیں آتی. جنکس فرائیڈ فوڈس کو, میٹھی چیزوں کو بالکل نہ چھوڑیں, تو پھر بھی تھوڑی کر دیں. یعنی کہ جہاں آپ 2 سموسے کھاتے تھے وہاں آپ 1 سموسہ کر دیں. اگر 1 کھاتے تھے تو آدھا کر دیں. اگر پورے پزاز کے 2-3 سلائسز کھا جاتے تھے تو اس کو 1 سلائس پہ کرتے ہیں. یعنی کہ چیزوں کو بہت سلولی لے کے چلیں. اپنے آپ کو پریشر میں مبتلا نہ کریں. اپنے آپ کو بالکل یہ فیل نہ ہونے دیں کہ یو آر آن اے ڈائٹ. نہ لوگوں سے اس بات کو ڈسکس کریں, بس بہت ہی سائلنٹلی آپ نے اپنے ویٹ لاس پہ ورک کرنا ہے, اینڈ یو ول سی دا رزلٹ. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جو انسان بہت زیادہ موٹا ہوتا ہے اس کے فوراً جو ہے وہ 4-5 کلو کیجز تو ایسے جاتے ہیں, اور جب لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو وہی چیز اتنی خوشی دیتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. گیٹنگ ان شیپ اینڈ گیٹنگ فٹ از سم تھنگ سو میجیکل. اٹ بوسٹ یور کانفیڈنس لیول ا لاٹ. یہ تو تھے چھوٹے چھوٹے ٹپس اینڈ ٹرکس. ہوپ فلی انہوں نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا ہوگا. ہوپ فلی آپ ان کو فالو بھی کریں گے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے اور کچھ نہ کچھ گین کریں گے. تو نیچے کامنٹس میں لازمی بتائیے گا. اور اس کے بعد اگر آپ میری ویٹ لاس جرنی چاہیں گے کہ ہاؤ ڈیڈ آئی اسٹارٹ, اور میں نے کیا کیا ڈائٹ کو فالو کیا تھا, کیا ورک آؤٹس کیے تھے, کیا کچھ میری روٹین تھی, تو وہ بھی لازمی آپ مجھے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. آئی کین میک اے ویڈیو اوور دیٹ ایز ویل. اور اس کے علاوہ اگر آپ میری باڈی شیمنگ یا باڈی بلنگ کے انسیڈنٹس کو بھی سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں لازمی شیئر کروں گی. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اف آئی کین ڈو اینی تھنگ فار یو اٹ ول بی ورتھ میکنگ دس ویڈیو فار می. تو تھینک یو سو مچ. اور چینل کو سبسکرائب کریں, کامنٹ کریں, لائک کریں اور پازیٹیو فیڈ بیک دیں. لیٹس گرو ایچ ادر.